وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص اور لائق و زیبا ہے۔ آن گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج آپ کے سامنے اس مختصر وقت کے اندر دو معاملات کے حوالے سے گفت و شنید کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، قیام امن ہمارے ملک کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر قیام کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو عظمت عطا کی ہے انسان کو، اپنی 1800 مخلوقات میں وہ کسی کو اللہ نے عظمت عطا نہیں فرمائی۔ گزشتہ منگل وقت تاریخ 18 جنوری کو پشاور کے اندر بہت بڑے عالم دین، موحد اور محقق عالم دین مولانا عبدالحمید رحمتی رحمہ اللہ کو پشاور کے اندر ان کے مدرسے کے اندر شہید کیا گیا۔ اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قتل کی کتنی مذمت اور قباحت اللہ نے بیان کی ہے۔ ایک عالم دین کو قتل کرنا یا عام آدمی کو قتل کرنا، دونوں صورتیں جو کبیر ترین صورتیں ہیں۔ اور اسی طرح پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کل لاہور کے اندر جو دھماکہ ہوا انارکلی بازار کے اندر، کافی بندے زخمی ہو گئے، کچھ فوت بھی ہو گئے۔ تو یہ جو برہمی ہے جو لوگوں کے اندر، یا نظام ملک کا جو درہم برہم ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے شریعت اور قرآن حدیث کی رہنمائی کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن سے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام امن کے چند اصول بیان کروں گا کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں، ہمارے نظام میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے 5 یا 6 اصول ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اللہ نے بیکار انسان کو پیدا نہیں فرمایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسان، تو نے کیا گمان کیا ہم نے تجھے بیکار پیدا کر دیا؟ اللہ نے انسان کو بیکار بیکار چیز اللہ نے نہیں بنایا انسان کو۔
اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا تو اس کا مقصد بیان فرمایا سورہ زاریات کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا حدیث کے اندر لیعبدون کی تفسیر ہے کہ لیوحدون، اے لوگوں صرف اس لیے پیدا کیے کہ تم صرف میری بندگی کرو، بس یہ مقصد ہے تمہارے پیدا کرنے۔ 5 وقت نماز پڑھو، اپنا کاروبار بھی کرو، رزق بھی کرو حلال طریقے سے، انبیاء نے رزق حاصل کیا تم بھی حاصل کرو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ حدیں قائم کر دی ہیں دنیا کے اندر، جو کسی کا سر پھاڑے اس کے بدلے میں اس کا سر پھاڑا جائے، جو کسی کی ایک انگلی توڑے اس کی انگلی توڑی جائے، جو کس کا کان کاٹے اس کا کان کاٹا جائے۔ اللہ نے یہ حدیں قائم کر دی ہیں، اگر اللہ یہ حدیں حدودیں قائم نہ کرتا، ناپاک لوگوں کی وجہ سے، برے اور شریر لوگوں کی وجہ سے کبھی اللہ کے نیک بندوں کے چہروں پر خوشیاں نہ آتی۔ اللہ نے حدیں قائم کر دی ہیں تو اس وجہ سے امیر کو بھی حد لگتی ہے، غریب کو بھی حد لگتی ہے جب وہ حدود کراس کرتا ہے۔ اگر غور کیا جائے اسلامی حدود کے اندر، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، لوگوں قصاص کے اندر، حد لگانے کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، خوشگوار زندگی ہے۔ اگر قاتل کو پکڑ کر شریعم سزا دی جائے، تختہ دار پر پوری انسانیت کے سامنے اس کو لٹکا دیا جائے، تو اس کے اندر باقی اوباش قسم کے لوگوں کے لیے اور باقی کو لیے بھی سزا ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے، اور آئندہ کے لیے زندگیاں خوشگوار بن جاتی ہیں۔ اس لیے عزیز بھائیو، حدود و قیود کا جب تک قیام نہیں ہوگا، اسی طرح شہریوں کو، مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا جائے گا۔ دینی مدارس کے علماء ہمیشہ امن کا پیغام دیتے ہیں۔ دینی مدارس کے علماء کو جب ٹارگٹ بنایا جائے، شہید کیا جائے، پھر باقی کون رہ جاتا ہے پیچھے؟ وہ علماء جو اللہ رسول کی بات سنانے میں ساری زندگی لگا دیتے ہیں، ان کو شہید کیا جائے، حدیث مصطفیٰ پڑھانے والوں کو شہید کیا جائے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کی، ہمارے حکومتی اداروں کی یہ نااہلی ہے کہ قیام برپا نہیں کر سکتے دنیا میں۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث سے رہنمائی لینی چھوڑ دی۔ جب ہم قرآن و حدیث سے رہنمائی لینا چھوڑ دیں گے، پھر بم دھماکے بھی ہوں گے، بڑے بڑے علماء کو، عام لوگوں کو قتل بھی کیا جائے گا۔ تو آئیں میں آپ کے سامنے وہ چند اصول قرآن کے رکھنا چاہتا ہوں، اگر ان کی روشنی کے اندر وقت کے حکمران بھی زندگی گزارے، وہ اپنی حکومت چلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حکومتیں کامیاب کرے۔ اگر میں اور آپ یہ اصول اپنا کر اپنے گھر کی 4 دیواری میں کام کریں تو ہمارے گھروں کے اندر بھی نظام شرعی قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ اصول ایسے ہیں کہ جن کے اوپر عمل صرف وقت کی حکومت کر سکتی ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ شراب کی سزا ہے، تہمت کی سزا ہے، اسی طرح قتل کی سزا ہے، یہ شرعی حکومت کا کام ہے۔ عام شہری ان سزاؤں کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں تو ملک کے اندر بہت سا جو ہے نظام درم برم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب سے پہلا اصول بیان کیا، امن قائم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کا بدلہ قتل رکھ دو، قاتل کو پکڑو دبوچو، اس سے بدلہ لو قصاص کا، قتل کا، یا بدلہ لو، بدلہ نہیں لیتے اس سے جرمانہ لو، 100 اونٹ بنتی ہے ایک مسلمان کی قتل کی سزا، یا اس سے بدلہ لو یا اس سے چٹی جرمانہ قصاص لو۔ تیسرا آپشن ہوتا ہے یا وہ مقتول کے وارث معاف کر دیں تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ 3 آپشن ہوتے ہیں قاتل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اصول بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
جس بدبخت نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا، کسی مسلمان کو ناجائز قتل کر دیا، اللہ کریم فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، اس قاتل کی جزا جو ہے جہنم ہے، خالدین فیہا، اور وہ قاتل ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے سنن نسائی شریف کے اندر، حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میدان معاشر سجے گا، ساری دنیا اللہ کریم کے سامنے کھڑی ہوگی، اللہ اپنے حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ انسانوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہے قتل، اللہ کریم سب سے پہلے انسانوں کے حقوق میں قتل کی بات کریں گے۔ اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، سب سے پہلا جو حق بندوں کا ہوگا، اللہ کریم قاتلوں کو سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ کیوں قتل کیا گیا۔ سب سے پہلا حق یہ ہے اللہ کے بندوں کا۔ حقوق العباد بھی ہیں جو بندوں کے حقوق ہوتے، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حق، اپنے حق میں سے نماز، بندوں کے حق میں سے سب سے پہلے نماز۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ ہے، قبیلے کی طرف چند صحابہ کو بھیجا، ان صحابہ کے اندر ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسامہ بن زید اس طرح پورے علاقے کا گشت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کون غیر مسلم ہے کون مسلمان ہے۔ ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، اس نے حضرت اسامہ کے ہاتھ میں تلوار دیکھی، وہ ڈر کر کلمہ پڑھنے لگ گیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید کو کہنے لگا اے مسلمان بھائی مجھے قتل نہ کرنا، میں مسلمان ہوں۔ لیکن حضرت اسامہ بن زید نے پھر بھی قتل کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو جب خبر ملی، اے اللہ کے نبی جی، آپ کے صحابی نے اس بندے کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فقال لی اسامۃ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تو نے اس کو قتل کر دیا، کیف تصنع بلا الہ الا اللہ جاءت یوم القیامہ، رواہ مسلم۔ اے میرا پیارا اسامہ، جب وہ قتل ہونے والا بندہ قیامت والے دن اپنا کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا اللہ اس بندے نے مجھے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی قتل کر دیا، اے اسامہ بتا اس وقت تیرا کیا جواب ہوگا؟ کلمہ پڑھتا ہوا جب آئے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مقتول لوگ، قتل شدہ لوگ اپنے جسم وہ کٹے ہوئے اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں آئیں گے، جسموں سے خون بہتا ہوا ہوگا، وہ اپنے کٹے ہوئے اعضاء اٹھا کر آئیں گے۔ اللہ قاتلوں سے پوچھ انہوں نے کیوں ہمیں قتل کیا، پوچھ اللہ ان سے۔ اس لیے جب یہ حدود قائم ہو جائے گی، شرعی نظام جب قائم ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں، تو آج ہم دیکھتے ہیں ہر چھوٹا بڑا ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیتا ہے، کان پھاڑ دیتا ہے، دان توڑ دیتا ہے۔ اللہ نے ایک ایک چیز پر سزا رکھی ہے، 10 اونٹ ہیں ایک انگلی توڑنے پر، اگر کوئی انگلی توڑتا ہے 10 اونٹ لیے جائیں اس سے۔ اگر یہ شرعی نظام قائم ہو جائے ہمارے ملکوں کے اندر، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو قتل کر کے دکھائے۔ اس لیے شریعت نے پہلا اصول بتایا، اگر امن کا قیام چاہتے ہو اپنے ملکوں میں، حدود نافذ کر دو، چاہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے جو بھی ہے، ان کے اوپر شرعی حدود نافذ کر دو، تو کسی قسم کی پھر جو ہے بد امنی آپ کے ملکوں میں نہیں ہوگی۔ قرآن نے دوسرا اصول بتایا، فرمایا کہ جب چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ سارے کام ملک نے کرنے ہیں، ریاست نے کرنے ہیں۔
جب چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹو۔ قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ 6 پارہ ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ 5000 کی مالیت کی کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو شرعی طور پر شریعت کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹے حکومت۔ آدھے دینار کے برابر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے کیا ہے وہ عورت ہے مرد، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ایک قبیلے کی خاتون نے چوری کی جس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حد لگا دی، فلاں دن اس عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب اس قبیلے کو بڑی پریشانی ہوئی کہ عرب کے اندر ہماری بڑی جاؤ جلال ہے، بڑی عزت مقام ہے، اگر ہماری لڑکی پر حد لگتی ہے تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ ان نے حضرت اسامہ جو آپ کے پیارے تھے، برگزیدہ تھے، آپ ان سے محبت کرتے، کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہماری یہ سزا کسی نہ کسی بہانے معطل مؤخر کر دیں۔ اللہ کے نبی خاموشی سے سن رہے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے اور آپ غصے میں اور جلال میں آ کے فرماتے ہیں یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سفارش کرتا ہے۔ بنی اسرائیل تو اسی وجہ سے برباد اور ہلاک ہوئے تھے، امیر کو سزا نہیں دیتے تھے، غریب پر سارے قانون نافذ کرتے، اور میں بھی وہی طریقہ شروع کر دوں؟ خبردار، اس عورت کو سزا مل کر رہے گی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے اس عورت کو سزا ملی، اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ اس رسخ سے اوپر کاٹنا ہوتا ہے ہاتھ، یہاں تک ہاتھ اللہ کے نبی نے کٹوایا۔ وہ عورت آتی تھی، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے ساتھ وہ باتیں کرتی، گفتگو کرتی، لیکن ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ اگر اس طرح کا نظام بن جائے، قاتلوں کو قتل کیا جائے، تو کبھی علماء شہید نہیں ہوں گے، کبھی دھماکے نہیں ہوں گے، کبھی لوگوں کو بے دریغ قتل نہیں کیا جائے گا۔ پہلا اصول ہے کہ شرعی طور پر قصاص قائم کیا جائے، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ حدود قائم کی جائے، چوروں کو سزا دی جائے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کا قرآن ہمیں یہ اصول بتاتا ہے لوگوں اگر امن چاہتے ہو اپنے گھر میں، اپنے مدرسے میں، اپنے کالج میں، اپنے یونیورسٹی نظام فضا میں اگر امن چاہتے ہو تو تیسرا اصول یہ یاد کر لو کہ جب کسی پر بدکاری کی تہمت لگائی جائے اور وہ غلط ثابت ہو جائے، ان کو 80 کوڑے مارو۔ اماں جی عائشہ آپ کی اور میری ماں پر الزام لگا دیا منافقوں نے کہ فلاں بندے کے ساتھ یہ اکیلی تھی، فلاں فلاں، وہ الفاظ بھی جو ہے زبان سے ادا کرنا ایک مسلمان کی جرت نہیں ہوتی۔ ان منافقوں نے اس طرح کے الزامات اماں جی عائشہ پر لگا دیے۔ کافی دن گزر گئے، اللہ کے نبی پریشان ہیں، اماں جی عائشہ بھی اپنے والدین کے گھر جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا اماں جی کی پاکیزگی اور آپ کی نفاست پر۔ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، 17 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی اماں جی عائشہ کی پاکیزگی پر۔ پھر جو لوگ جھوٹے ثابت ہوئے اللہ کے نبی نے پکڑوایا اور ان کو 80 کوڑے لگوائے۔ جب ایک بندہ جھوٹی خبر لے کر پورے محلے میں گھومتا ہے، وہ ایک نہیں بلکہ پورے محلے کا دماغ خراب کرتا ہے، پورے محلے کا نظام، لوگوں کا ذہن خراب کرتا ہے۔ وہ جب اس کو جھوٹے ہونے پر اللہ کے نبی نے کوڑے لگوائے، اور پھر قرآن نے سورہ نور ہے، سورہ نور کا پہلا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو پاک پاکیزہ عورتوں پر، عفت اور پاک دامن عورتوں پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایسے جھوٹے لوگوں کی کبھی گواہی قبول نہ کرو، جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں۔ اگر تہمت غلط ثابت ہو جائے، اور شریعت نے کہا جب تک آپ کے پاس 4 یا 3 گواہ نہیں ہیں آپ نہیں گواہی دے سکتے۔ اگر کوئی بندہ اکیلے جا کے گواہی دے اس کو الٹا سزا دی جائے گی۔
جب تک آپ کے پاس 3 گواہ نہیں ہے تو آپ کوئی گواہی نہیں دے سکتے۔ صحابی نے کہا کہ کوئی آئے زنا کرتا رہے، برائی کرتا رہے، گواہ نہیں ہے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں دینی گواہی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، تیسرا اصول یہ ہے کہ جب کوئی غلط قسم کا کسی پر الزام لگائے، الزام جب غلط ثابت ہو جائے، اس بندے کو 80 کوڑے شریعت نے لگوائے ہیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بدکاری کرنے والوں پر حد لگاؤ۔ جب زانیوں پر حدیں قائم کی جائیں گی، شادی شدہ ہیں تو دونوں کو مار دو، شریعت نے حد نافذ کی، گردن اڑا دو، یا سینے تک زمین میں گڑا کھود کے پتھر مار مار کے، اس کو کہتے ہیں سنسار کرنا۔ اب اس سنسار کی جو سزا ہے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے، ایسے آدمی کو سنسار کر دو، اگر وہ کنوارے ہیں، لڑکی بھی کنواری ہے، لڑکا بھی کنوارا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ 100 کوڑے مارو۔ اس طرح کی جب حدیں لگیں گی تو معاشرہ پاک اور نفاست پر مبنی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک یہودی عالم نے یہودی بندے پر حد لگائی، اس نے زنا کیا، کنوارا لڑکا تھا، اس کا منہ کالا کیا گیا اور دستاویز لکھی گئی، اسٹامپ لکھا گیا کہ اس بندے کو 1 سال کے لیے ملک سے بدر کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی اس عالم کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے یہ حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا کہ انشدو کا باللہ، اے یہودی عالم میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ کیا قسم دیتا ہوں؟ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ ہکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، کیا تم اپنی کتاب تورات میں ایسی حد پاتے ہو زانی کی کہ اس کا منہ کالا کرو اور اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو؟ اس یہودی عالم نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہے، حد تو یہ ہے کہ جب شادی شدہ زنا کریں، قتل کرنا تورات میں بھی لکھا ہے، لیکن ہمارے وڈیروں نے، پیسے والے لوگوں نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے کہ جب کوئی مالدار بندہ زنا کرتا ہے تو ہم علماء کو وہ بدبخت مجبور کرتے ہیں کہ شریعت کے مسائل میں نرمی پیدا کرو۔ ہم نے پھر یہ قتل کی سزا یہ رکھی، اس کا منہ کالا کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ فرمائے تھے، اللہم انی اول من احیا امرک اذا ماتوہ، اللہ میں وہ نبی ہوں جس نے تیری اس سنت اور تیرے اس حکم کو زندہ کیا، مجھ سے پہلے والے لوگوں نے اس سنت کو ختم کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو سنسار کرے گا، رجم کرے گا، زنا کی حد قائم کرے گا، گویا کہ اس بندے نے اللہ کی سنت کو اس نے جاری کیا، زندہ کیا۔ ہمارے ملک کے اندر، معاشرے کے اندر یہ حدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس وجہ سے 5-5 6-6 سال کی بچیوں سے زناؤں کے کیس عام ہو رہے ہیں، شرح بڑھتی جا رہی ہے زنا کی، فحاشی کی، وجہ یہ کہ حدیں قائم نہیں ہو رہی۔ یہ چوتھا اصول شریعت نے بتایا کہ لوگوں بدکاری کرنے والوں پر حدیں قائم کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور کے اندر ایک عورت تھی، جوہینہ قبیلہ گزرا عرب کے اندر، غامدیہ قبیلے کی عورت، اس سے زنا ہو گیا۔ وہ عورت چل کر اللہ کے نبی کے پاس آئی، وہ مرد بھی چل کے اللہ کے نبی کے پاس ہے، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول ہم سے گناہ ہو، حد لگاؤ، ہمارا ایمان ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا، ہم سے گناہ ہو گیا، زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ نظر آتی ہے، حد نافذ کریں۔ اس دور میں لوگ چل کے اللہ کے نبی کے پاس آتے، اور پتہ تھا زنا کی سزا قتل ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ اور اس دور کے لوگ، غلطی انسان سے ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتی، اپنے نفس، اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خاتون کے لیے آرڈر جاری کیا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے لے آنا، اس کے اوپر حد لگائیں گے۔ وہ بچہ جب روٹی کھانے کے قابل ہوا تو خاتون پر شرعی حد نافذ کی گئی۔ اس وقت پھر معاشرہ بڑا شفاف اور زیادہ تھا، صاف ستھرا تھا۔ جب شرعی حدیں نہیں لگائی جائیں گی، معاشرے کے اندر اس طرح کے بگاڑ ہوں گے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ 5واں اصول یہ ہے، ڈکیٹی کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، تخریب کاری کرنے والے لوگوں پر حدیں لگائی جائیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ تعالی نے سورہ المائدہ میں 6 پارے میں فرمایا کہ جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں،
مسلمانوں کے راستوں پر کھڑ کے ان کی جیبیں کاٹتے ہیں، ان کی گاڑیاں جو ہیں چھین لیتے ہیں۔ یہ تخریب کار ڈکیٹ جو لوگ ہیں، اللہ نے ان کی سزا بھی فرمایا کہ ان کی خلاف جانب ان کے اعضاء کاٹے جائیں۔ اگر دایاں بازو کاٹنا ہے تو بائیں ٹانگ ہے اس کی خلاف سمت اس کی ٹانگ کاٹیں، الٹ ان کے جسم کے اعضاء کاٹیں، اور تقتیل ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں جو ڈکیٹی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ راستوں پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو لوٹتے ہیں، جب اس طرح کی حدیں قائم ہوگی تو کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ کسی کی دکان پر جا کے پستول رکھ کے سارا گلا لوٹ کے چلے گئے۔ اس طرح کی بے حیائی اور جو دن بدن واقعات بڑھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ جب حدیں ڈکیٹوں پر، دہشت گردوں پر، تخریب کاری کرنے والوں پر لگیں گی تو معاشرہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور پانچواں اور آخری اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں شراب جو پینے والے ان کو 40 کوڑے لگاؤ۔ یہاں تو ملک پاکستان کے ایوانوں میں شراب کی بوتلیں برآمد ہوتی ہیں، وہ کیا نظام چلائیں گے؟ قانون بنانے والے اداروں سے شرابیں برآمد ہو رہی ہیں، تو کیا آپ کا ملک سزائیں لگائے گا؟ کیا لگائے گا آپ کا ملک؟ اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان خود سدھرنا ہوگا۔ اگر بحیثیت انسان اور مسلمان ہم نہیں سدھریں گے، حکومتیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں سدھار سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب من عمل الشیطان، آخر میں فرمایا لوگوں شراب شیطان کا فعل ہے۔ اسی شراب کی وجہ سے شیطان بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تمہارے درمیان دشمنیاں ڈالتا ہے، عداوتیں ڈالتا ہے، تمہیں لڑاتا ہے آپس میں، اسی شراب کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے تمام برائیوں کی شراب۔ اور اگلی حدیث میں فرمایا، جو الجامع الصغیر کے اندر حدیث آتی ہے، علامہ سیوطی نے بیان کی کہ من ماتا فی بطنہ میتن جاہلیتن، جس بندے نے شراب پی اس کے پیٹ میں شراب ہے، مر گیا، وہ جاہل ہو کے مرے گا، مسلمان ہو کے نہیں مرے گا۔ تو میرے بھائیو 4-5 اصول ہیں، اللہ کا قرآن اور حدیث مصطفیٰ بتاتی ہے کہ لوگوں جب یہ اصول قائم ہو جائیں گے، ہمارے معاشرے میں کبھی کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کبھی دن دہاڑے اس طرح عام شہراؤں میں بمپ نہیں پھٹیں گے، مسلمانوں پر اس طرح کبھی بھی تخریب کاری دہشت گردی نہیں ہوگی۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں نے قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی چھوڑ دی ہے۔ اس کے بعد دوسری میرے بھائیوں بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا معزز اور مکرم بنایا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے ابن آدم کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا معزز بنایا ہے۔ اللہ نے سورہ 3 میں 3 قسمیں اٹھائی ہیں، وَالتِّینِ، مجھے 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، انسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھے انتہا درجے کا خوبصورت بنایا ہے۔ ہم نے تو اللہ کی خوبصورتی کو بھی ٹھکرا دیا۔ اللہ نے جو ہماری تخلیق یہ چہرہ بنایا تھا، اللہ جیسا چہرہ یا اللہ نے جس طرح بنایا تھا اس طرح کا چہرہ بنانا ہمیں پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے شریعت نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی کے اندر تذکرہ ہے تو انسان کا تذکرہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تو اس کے اندر تذکرہ ہے، تو آپ اور میرا تذکرہ ہے۔ اللہ نے قرآن کو ختم کیا من الجنۃ والناس، اللہ نے لفظ انسان سے قرآن کا اختتام فرمایا۔ شروع بھی قرآن انسان سے ہوتا ہے اور ختم بھی انسان پر ہوتا ہے۔ پورا قرآن کا جو موضوع ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اتنا انسان کی عزت اور مقام ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زمین پر چل رہا ہے، ہم نے اس کو سواریوں پر سوار کیا، یہ سمندر میں سفر کرتا ہے، ہم نے اس کو جہازوں پر سوار کر دیا، یہ فضاؤں میں سفر کرتا ہے تو اس کو طیاروں میں ہم نے سفر کر دیا۔ دنیا کی 1800 مخلوقیں ہیں، ساری منہ جھکا کے کھاتی ہیں، واحد انسان ہے منہ اوپر کر کے کھاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو شرف بخشا ہے جو اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں بخشا۔ اگر اسی انسان کو بے دریغ قتل کر دیا جائے، اللہ فرماتا ہے کہ خلقتہ بیدی، اپنے ہاتھوں سے میں نے انسان کو بنایا۔ باقی ہر مخلوق کو کلمہ کن سے اللہ نے بنایا۔
اور اگر کسی چیز کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو انسان کو بنایا۔ اللہ نے انسان کی بڑی عزت اور مقام بیان فرمایا اور فرمایا کہ اول ما یقضی بہ یوم القیامت فی الدماغ، قیامت والے دن سب سے پہلے انسان کے خون کے بارے میں پوچھوں گا، اور اپنے حقوق میں سے اللہ نے فرمایا نماز کے بارے میں، انسان کے حقوق میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں پوچھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پشاور کے اندر جو ہم بہت بڑے عالم دین مولانا عبدالحمید رحمتی شہید کیے گئے، مدرسے کے اندر ان کو گولیاں مار کے جو ہے شہید کر دیا گیا، اور ان کے دوسرے بھائی کو 6 گولیاں مار کے ان کو بھی زخمی کر دیا، وہ زیر علاج ہیں۔ اور اسی طرح یہ آپ کے کل لاہور میں دھماکہ ہو گیا، انسان کو کاٹا جا رہا ہے، دن بدن مسئلہ مسخ کیا جا رہا ہے انسان کو۔ یہ حدودیں نافذ نہیں ہیں، اگر یہ نافذ ہو جائیں گی انسان جو معاشرہ ہوگا، اللہ نے فرمایا بلدتن طیبہ، پاکیزہ معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ زخمی جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔